لیڈر ٹی وی کے پروگرام آج کی بات میں ہوں ڈاکٹر ایوب شیخ، اور آج 2 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 برس بعد ایک پارٹی کے خلاف ایک پارٹی کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے۔ اس فیصلے میں جو بیرون ممالک سے ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا، جناب عمران خان جو لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، اس کے حوالے سے جو بھی ممنوعہ فنڈنگ تھی اس میں اسکروٹنی کمیٹی اور 100 کے قریب ہونے والی سنوائیاں، اس سب میں اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جس کا نام تو تحریک انصاف ہے لیکن وہ کسی نہ کسی حوالے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں ایک داغ وصول کر چکی ہے۔ وہ داغ اس کو ہمیشہ کے لیے داغدار بنا دے گا، یا اس داغ سے جناب عمران خان آزاد ہو جائیں گے۔ یہ داغ عمران خان صاحب کے لیے نئے راستے کھولے گا، یا اس کے سارے راستے معدوم ہو جائیں گے۔ یہ جو داغ ہے اس میں پاکستان کی الیکشن کمیشن کتنی زیر بار آئے گی، اور پاکستان کے بقیہ ادارے ان کا حلیہ کتنا بگڑے گا یا کتنا سنورے گا، یہ سب اسی کیس میں سب کچھ پنہاں ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 8 برس پہلے جناب عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے جو بانی ارکان میں تھے ایک شخص کوئٹہ کے رہنے والے اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اس پہ عمران خان کے بقول شخص سے اس کے فاشسٹ ذہن نے باقی کسی چیز کو قبول نہ کرنے کا اندیا بھی دیا اور تہیہ بھی کیا ہوا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ انہوں نے جن لوگوں کے حوالے سے، جن لوگوں کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کے نیوکلیس سے ہٹتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کے پورے پروگرام سے بکھرتے گئے، اور بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ جناب اکبر ایس بابر نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کیس داخل کیا کہ یہ امین اور صادق بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں چھپائی ہیں، اور بہت سارے جو ممنوعہ فنڈز ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی الیکشن کمیشن کے ماتحت جو بھی سلیکٹ اور الیکٹ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سلیکٹ تو ملازمین ہوتے ہیں، الیکٹ اسمبلی ممبران ہوتے ہیں، لہٰذا تمام الیکٹڈ ممبران کو کھنگال کے اور ان کو صحیح طور پر سامنے رکھا جائے، جس میں عمران خان پورا نہیں اترتے۔ 8 سال میں 100 کے قریب سنوائیاں ہوئیں، اور 42 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عرضی دائر کی کہ ان کی یہ سنوائیاں ملتوی کی جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان 8 برسوں میں 7 وکلاء پہ عدم اعتماد کر کے 8واں جو وکیل ہے وہ رکھا، اور بالآخر آج وہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پیش ہے، اور جس میں تحریک لبیک پاکستان کے رہنما جناب سعد رضوی پیش ہیں، اور جس میں کچھ اور لوگ بھی سامنے، اور میڈیا کے لوگ، اور میڈیا میں جو بٹوارہ ہو چکا ہے، بٹوارے کا ایک حصہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو متوقع سزا تھی، جو نااہلی تھی، جو برطرفی تھی، اور جو اس کو ہر قسم کے الیکشن سے دور رکھنے کا فیصلہ تھا، وہ نہیں ہوا، اور بقول سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان کے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اور اسے اسی خانے میں شامل رکھا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز نے کہا ہے کہ ایسے سیاسی رہنما جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے تھے،
آج ان کی جب ساری باتیں سامنے آئی ہیں تو شرم سے سر جھک گیا ہے۔ جناب مصدق ملک جو مملکتی وزیر ہیں، انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں کہ 351 کمپنیوں سے آپ ممنوعہ فنڈ لیتے رہے ہیں، اور ایک دن اپنی صدری سے کاغذ لہراتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہم امپورٹیڈ ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ابھی بیرون ملک کا ایجنٹ کون ہے؟ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو شخص بھارت اور اسرائیلی نژاد لوگوں سے پیسے لے، اس کے بارے میں قوم فیصلہ کرے کہ کیا سے کیا ہونا چاہیے۔ جناب وزیر داخلہ پاکستان رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ درست آدمی نہیں ہے، لہٰذا ہم 15 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ کیس دائر کریں گے، ریفرنس داخل کریں گے کہ اس کو نااہل قرار دیا جائے، اور نااہلی کے لیے انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا جو آرڈیننس اور ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ میں جو 2 شقیں ہیں 15 اور 6 کی 3، اسی کے تحت جناب عمران خان کی پارٹی کو اور اس کو شخصی طور پر صادق اور امین کے قلم پہ 62 اور 62A اور 63 پہ نااہل قرار دینے کا ہم ریفرنس داخل کریں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی رعایت برتی نہیں گئی، اور جو کچھ اکبر ایس بابر صاحب نے کہا تھا اپنی عرضی میں، اور جن جن نکات کو انہوں نے اٹھایا تھا، ان نکات پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری ٹیم نے جو اسکروٹنی کی ہے اور برسا برس سے یہ سب کچھ سامنے لایا ہے، وہ میرے خیال میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ رعایت نہیں ہے، بلکہ حقائق سے پردہ اٹھانا ہے۔ اور وہ بہت باتیں جو عمران خان صاحب ریاست مدینہ سے لے کے فن لینڈ تک، ناروے اور کینیڈا اور باقی ویلفیئر ممالک کی باتیں کرتے تھے، آج سب کچھ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے، آج سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس خاک سے، اب اس تباہی کے مندر سے جناب عمران خان باہر کیسے نکلتے ہیں، اس کے لیے قانون کا ایک رستہ یہ ہے کہ حکومت وقت 15 یوم کے اندر الیکشن کمیشن کے فیصلے کی نظر سے ایک ریفرنس بھیجے گی، اور سپریم کورٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے۔ چونکہ ایک بیٹے کی ڈائریکٹر ہونے کے ناطے اور اقامہ رکھنے اور تنخواہ نہ لینے پر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہمیشہ کے لیے سیاست سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، اور اسی سپریم کورٹ نے اسی پہ فیصلہ سنایا تھا۔ اب ایک امتحان پاکستان کی سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ اس بارے میں، اس امتحان میں پار ہوتی ہے یا کہیں پھنس جاتی ہے۔ لیکن سیاسی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، ان پہ بھی جو کیسز داخل ہیں اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ان سب کو سامنے لایا جائے اور ان کے فیصلے بھی ظاہر کیے جائیں۔ آپ فرض کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان 2 پارٹیوں کے حوالے سے جو بھی فیصلے کرتی ہے، اور ان کی جو بھی باتیں سامنے آتی ہیں، ان باتوں کی روح سے اگر نواز لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے ہاں کچھ خرابیاں ہوئی ہیں ماضی میں، یا پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے ہاں بہت ساری خرابیاں ان کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آج کی وفاقی حکومت میں ایک پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، ایک پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک پارٹی ہے JUI۔ ان تینوں کے سربراہان جو ہیں وہ ملا کے PDM بناتے ہیں۔ ان کے لیے اور عمران خان کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ کورٹ میں یہ سنوائیاں چلتی رہیں، کبھی وکیل بدل لے، کبھی وکیل بیمار ہو،
کبھی کسی کو خسرہ ہو، کبھی کسی کو ڈائریا ہو، کبھی کسی کی استثنا قبول کی جائے، لیکن پر پیٹھ پس منظر میں کچھ ڈائلاگ بھی چلتے ہیں اور بہت سارے ڈائلاگ کرانے والی جو قوتیں ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مختلف شرائط پہ ایک ٹیبل پہ لے آنے میں اگر کامیاب ہو جاتی ہیں تو جناب عمران خان بچ جاتے ہیں، اور اگر اسی قسم کی کوئی بھی فائنڈنگ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے خلاف آتی ہے تو وہ بھی بچ جاتے ہیں، اور پاکستان پھر اسی طرح ایک رواجی پالیٹکس کی طرف جائے گا۔ اگر اس طرح نہیں ہوا اور قانون نے اپنا راستہ لیا اور اقامے کا وزیر اعظم دربدر ہو سکتا ہے، تو جوانوں کے نام پہ، نوجوانی کے نام پہ، ماڈرن پاکستان کے نام پہ، نئے پاکستان کے نام پہ، اور جناب عمران خان جنہوں نے بہت ساری انصاف کی باتیں کی تھی وہ خود سیاست سے ہمیشہ کے لیے دربدر ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن وہ سیاست کی شطرنج میں اسی طرح پاورفل مہرے کے طور پر نہیں رہیں گے۔ بس یہ اتفاق کی بات ہے، ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ زہر کو زہر مارتا ہے، جیسے ہم سب کہتے ہیں میڈیکل میں کہ کسی بھی خطرناک چیز کو ختم کرنے کے لیے خود اس کا زہر ہی انسانی جسم میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح وقت کے ایک بہت بڑے کرکٹر کو خود کرکٹ کلب کی ممنوعہ فنڈنگ نے تباہ کر دیا۔ یہ تاریخ کا ایک نیا اور الگ قصہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کبھی اس جانب کبھی اس جانب۔ کل کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال کیجیے گا، بڑی مہربانی۔